سب سے پہلے پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کا آغاز کہتے ہیں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کو بھید کو خوب جاننے والا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ایوب چوہان۔ ناظرین، جو بات آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اور بتانے جا رہا ہوں، اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ لوگوں کو دلوں میں جو پچھلے دنوں میں فوج کے خلاف، ہمارے جو اقداروں کے خلاف جو لوگوں نے سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا کیا ہوا تھا، اس کو کیسے روکا جائے۔ فوج جو ہے ہمارے ملک کا ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کے بغیر ملک کی سالمیت جو ہے ناممکن ہو جاتی ہے۔ ملک میں بارش ہو، سیلاب ہو، طوفان ہو، آندھی ہو، ملک کی اندرونی سرحدیں ہوں، بیرونی سرحدیں ہوں، زلزلے ہوں، طوفان جو بھی ہے، سب میں فوج کے جوان اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ہمارے آج تک جتنے بھی سیاستدان ہیں، صرف باتوں کے علاوہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ لوٹا اور پھوٹا اس پالیسی پہ بنائے ہوئے ہیں، اور سب لوگوں کے جس میں منہ میں جو زبان منہ میں جو بات آتی ہے وہ بک دیتے ہیں۔ کوئی خیال نہیں کرتے کہ ہمارے جو ادارے ہیں، اگر فوج سلامت ہے تو ملک سلامت ہے، اگر فوج زندہ ہے تو ملک زندہ ہے۔ تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی جیسے یہ لوگ یعنی باہرلے ملک کے جھنڈوں پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی فوج کے رازدار سرائی شروع کر دیتے ہیں، تو ان کو ہوش کا رخو لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس ملک کو بچانے کے لیے ہمارے اداروں نے کتنی قربانی دی، کتنے جوان قربان ہوئے ہیں۔ جب ان کے گھر میں کوئی قربانی ہوگی تو ان کو پتہ چلے گا کہ اداروں کی قربانیاں کتنی بے مثل اور بے مثال ہوتی ہیں۔ تو آپ کو جو چیز میں بتانا چاہ رہا تھا وہ میں یہ دکھانا چاہ رہا تھا، ابھی آپ ویڈیو دیکھو، اس میں پتہ چلے گا۔ یعنی پچھلے دنوں میں ایک پرہجوم پریس کانفرنس بھی شہباز گل کی، وہ اس کا مقصد شاید ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے اداروں کے خلاف دستگیر کرے، لیکن اس کی ادائیگی میں کچھ ایسے عناصر شامل ہو گئے جو نہ چاہنے کے باوجود بھی، لیکن اس میں ایک کام یہ اچھا ہوا کہ اداروں نے اس کا سختی سے نوٹس لیا، اور نوٹس کا یہ فائدہ ہوا کہ کم از کم لوگوں کو، جو ہمارے سیاستدان ہیں، دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے عرضہ سرائی شروع کی تھی، ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ اب جو کام جو ہے نا یہ نہیں چلے گا، اب فوج کے خلاف بات یا اداروں کے خلاف بات نہیں چلے گی، اب جو بھی کرے گا اس کو اپنی اپنی سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو اس کا فائدہ کہ سب لوگ اپنے اپنے دلوں میں چھپ گئے ہیں۔ تو ہمارا جو ادارہ ہے نا، یہ قوم کا ادارہ ہے، اور اس کی ایک سالمیت جو نا اور اس کی عزت اور تکریم ہمارے سب لوگوں کے دلوں میں ہونی چاہیے۔ یہ پاکستان کا ادارہ کوئی باہر کا ادارہ نہیں ہے۔ تو ناظرین، اگر یہ کام جیسے آج شروع ہوا ہے، جیسے ادارے آج حرکت میں ہیں، اگر یہ آج سے 10 15 20 سال پہلے شروع ہو جاتے، اور جن لوگوں نے عرضہ سرائی شروع کی تھی، جن لوگوں نے منمانیاں کی تھی، اپنی مرضی کے فیصلے لینے شروع کیے تھے، عوام کے دباؤ کو لا کر یا کچھ اور حربے استعمال کر کے، اگر اس وقت ہمارے ادارے اس حرکت پہ آ جاتے اور ہمارے ادارے قانون کے مطابق سب کو شکنجے میں رکھتے، تو آج کسی کو جرت نہ ہوتی کہ ہمارے اداروں کے خلاف کوئی بات کرتا۔ لیکن چلو، دیر آئے درست ہے۔ تو ابھی میں آپ کچھ ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، اس میں دیکھیں کہ جب جن لوگوں نے ملک کے خلاف جو یعنی ملک کا یعنی کھاتا پیتا سب کچھ ان کا ملک میں ہے، لیکن وہ ہر چیزیں انہوں نے باہر بنائی ہیں، اور ملک خلاف کس طرح عرضہ سرائی کی ہے۔ پورا ویڈیو ملاحظہ اپنا اور خود فیصلہ کریں کہ ہم نے اپنی فوج کو کیسے زندہ رکھنا ہے، اور ہم نے اپنی فوج کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ اگر فوج ہے تو ہم ہیں، ہم ہیں تو پاکستان ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہم سب ایک دوسرے اور لازمی مرسوم ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ویڈیو آپ دیکھیں اور اس کو اینڈ تک دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی اور اپنے خیال۔ اس لیے تو میں ان کرداروں کا نام لیتا ہوں۔ جنرل باجوہ صاحب، آپ کو اس حکومت کی تمام ناکامیوں کا حساب دینا ہے۔ جنرل فیض صاحب، آپ کو جواب دینا ہے کیوں آپ نے نواز شریف اور اس کی بیٹی مریم نواز کو جیل میں رکھنے کی درخواست کی، کیوں آپ نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی۔ ہماری کردار کشی کرنا چھوڑ دو۔ اگر ہم نے آپ کی شروع کی تو پتہ نہیں پاکستان بننے سے آج تک کتنے جنرلوں کی شروع ہو جائے گی۔ میرے جرنیلوں نے پاکستان کی تاریخ میں کتنی دفعہ آئین کو ذبح کیا ہے، جمہوریت کو ذبح کیا ہے، لہذا فوج کو فوری طور پر اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے۔ جو شناختی کارڈ ان کے پاس ہے نا پاکستانی ہونے کے لیے، وہی میرے پاس ہے۔ یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم کوئی ماورائے کائنات کوئی مخلوق ہے، یہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جب ایک فرد واحد جس کا نام جنرل فیض حمید ہے، میرا تو یہ جو مقدمہ ہے یہ جنرل فیض صاحب کا بنایا ہوا ہے، انہی کا چلایا ہوا ہے۔ مجھے بتائیں کہ فوجی جرنیل جو شب خون مارتے ہیں، جو مارشل لا لگاتے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ پاکستان کے ٹھیکیدار ہیں؟ یہ ہر معاملے میں کود پڑتے ہیں؟ یہ اپنے ڈومین میں کیوں نہیں رہتے؟ یہ اپنے دائرے میں کیوں نہیں رہتے؟ یہ کیوں
हुकूमती इदारों के अंदर जो है ना वो आके कदम रखते हैं। क्यों कारगिल का एक शोशा छोड़ते हैं कि जब मशरकी पाकिस्तान टूटा तो कौन पाकिस्तान का हुक्मरान था? फौजी टोला। बर्बाद कर चुका हूं इस पाकिस्तान को, तबाह कर दिया इस पाकिस्तान को, लहूलुहान कर दिया पाकिस्तान को। खराब करें ये फौज के जनरल। नवाज शरीफ आप पाकिस्तान तुम ठीक करो। हमारे सारे समाज दुश्मन अनासर इन एजेंसियों की पेरोल पे हैं। हमारे मुल्क के तमाम बदमाश समाज दुश्मन अनासर जनाब स्पीकर हमारी एजेंसियों की पेरोल पे हैं। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था। वाज़ेह तौर पर हमारी बात सुन ली जाए कि अगर किसी के दिलो दिमाग में मुल्क पर मार्शल लॉ मुसल्लत करने का इरादा है, ये सिर्फ अपने खिलाफ महाज बनाने का सबब बन सकता है। दफा के लिए 250 अरब रखा गया है, जो बजट में इस वक्त इनके एलोकेशन हुई है, उनके ऊपर इनका हक नहीं बनता। लेकिन आज भी ये पूरी इम्प्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। मैं डीएचए के खिलाफ हूँ। मैं समझता हूँ कि फौज को प्लॉट नहीं बांटने चाहिए, जर्नैलों को प्रॉपर्टी डीलर नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस की क़यादत बैठकर लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी, और ये भी आपको बता दूं कि इस बात का भी फैसला करेगी कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ किया जाए या लॉन्ग मार्च रावलपिंडी की तरफ किया जाए। 65 में फेक विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने। इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे। इन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा उनसे। मैंने खुद जब वाजपेयी साहब ने इस बात का गिला किया कि जनाब देखें, एक तरफ तो लाहौर डिक्लेरेशन हो रहा है और दूसरी तरफ जो है वो कारगिल का वो मिस एडवेंचर करके मेरी पीठ पर छुरा घोंपा गया। मैंने कहा बिल्कुल वाजपेयी साहब ठीक कहते हैं। जो फौज का इदारा है कभी इसके खिलाफ बात ना करें, क्योंकि फौज एक ऐसी चीज है जो अगर हमारी फौज ना होती तो ये मुल्क में नहीं रहना था। इमरान खान से ज्यादा इस मुल्क को जरूरत पाकिस्तानी फौज की है, और हमें हमेशा इस इदारे को इसकी मजबूती के लिए हमें बात करनी चाहिए। और हमारे जो दुश्मन है वो मुसलसल इसको अटैक करते हैं।